شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چچا اقبال محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر کوئی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھتے، چائے تو نہیں پئیں گے نا؟ نقصان دہ ہے۔ ہاں، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ کیک بسکٹ والی دکان ابھی بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا تو ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا، آپ کہاں اتنی دیر بیٹھیں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہمان بیچارہ یہ سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کو کسی فقیر نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چچا اقبال نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کرو، مجھے 10 روپے دے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ پتہ نہیں کہاں سے ایسے بیکار لوگ آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا اقبال نے بیچاری فقیر کو خوب باتیں سنائیں۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ دور چلا گیا۔ چند روز بعد چچا اقبال کے معدے میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ تڑپ تڑپ اٹھے۔ گھر والے ان کو اسپتال لے گئے۔ اسپتال میں چچا اقبال کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ آخر معدے کا السر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے ہدایت کی کہ 10-15 دن تک اسپتال میں رہنا ہوگا تاکہ مکمل علاج معالجہ کیا جا سکے۔ اسپتال سے گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا، کوئی چیز ہضم نہ ہوتی، دہی بھی کھاتے تو الٹی ہو جاتی، ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہ کہتا بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے تو سب ٹھیک آتے، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے باوجود طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا، تھوڑا سا کھانے پر بھی الٹی ہو جاتی۔ چچا اقبال کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی، ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ ایک رات سوچتے سوچتے انہیں نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ پلاؤ کی دیگ کے قریب بیٹھے ہیں اور سب کو چاول بانٹ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چچا اقبال نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ چچا اقبال نے فیضو باورچی کو بلوایا اور اس سے پوچھا، بیٹا پلاؤ کی 10 کلو والی دیگ پر کتنا خرچ آ جائے گا؟ باورچی نے خرچ بتایا۔ چچا اقبال 10 کلو کی دیگ پر ہونے والے خرچ کا سن کر بڑے پریشان ہوئے، لیکن پھر سوچا کہ شاید خیرات کرنے سے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے اتوار کی ایک دوپہر کو یہ مشکل مرحلہ طے کر ہی لیا۔ محلے کے نوجوانوں کی مدد سے محلے داروں اور غریب غربا میں چاولوں کی تقسیم ہوئی۔ چچا اقبال اب کافی پرسکون رہنے لگے، طبیعت بھی قدرے بہتر محسوس ہونے لگی، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا تو پھر وہی منحوس درد شروع ہو جاتا۔ یوں ہی کئی دن بیت گئے۔ ایک شام کو کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پر
دے دو بابا۔ چچا اقبال بھاگ کر گئے۔ وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چچا اقبال اس کا بازو پکڑ کر اندر لے آئے۔ فوراً ہی انہوں نے اپنے بڑے لڑکے کو ہوٹل سے کئی قسم کے کھانے لانے کے لیے دوڑایا۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا ہوٹل سے شامی کباب، بریانی، قورمہ، روٹیاں اور آئس کریم لے آیا۔ چچا اقبال اور فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ 1 ہفتے علاج کے بعد چچا اقبال مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے تھے۔ اس واقعے نے چچا اقبال کو مکمل بدل دیا تھا۔ اب ان کے دروازے پر کوئی فقیر آتا اور گلی میں بھی ان کو کسی فقیر کی آواز سنائی دیتی تو وہ فوراً بھاگ کر جاتے اور فقیر کی کچھ نہ کچھ مدد کرتے۔ اب ان کی کنجوسی کی عادت میں بھی کافی حد تک فرق آ چکا تھا۔ اب اگر ان کے گھر کوئی مہمان آتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کھلا پلا کر بھیجتے تھے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔